إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا امام اعظم پیر اعظم مرشد اعظم
اعظم رہبر اعظم امام کائنات نبی التوبہ نبی الرحمہ بشیر نذیر سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہو۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے اور ہم سب کا ذریعہ نجات کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں جو بات مشہور کی جا رہی ہے حقیقتاً اس بات کا اس مہینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت، اس کو بیان کرتے ہوئے محرم کی فضیلتوں کو بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کی شہادت سے نصف صدی پہلے ہی دین مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کب تشریف لے کر کے 11 ہجری میں جب دین مکمل ہوا، شریعت مکمل ہو گئی، اسلام مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد 61 ہجری 60 ہجری کے بعد حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو رہی ہے، تو آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ محرم کے فضائل اور فضیلتوں کو بیان کرنے میں یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ لہذا یہ بات واضح ہے کہ آپ کی شہادت کا محرم کی فضائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو فضیلتیں، جو باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اس پر یقین رکھنا، اس پر عمل کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ نے سال کے کتنے مہینے بنائے؟ 12 میں سے 4 حرمت والے، ان 4 حرمت والوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ یہ محرم جو چل رہا ہے، اب اس میں اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اس مہینے میں تم نے ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی، فساد برپا نہیں کرنا۔ یہ لڑائی ظلم جو ہے یہ تو سال کے 12 مہینوں میں ہی منع ہے، لیکن اللہ نے خصوصی طور پر خاص انداز کے ساتھ اس بارے میں یہ فرمایا کہ ان مہینوں میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، بڑے ہی اہتمام کے ساتھ تم نے رہنا ہے، ظلم و زیادتی نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں، جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، اس پر یقین رکھنا، اس پر ایمان لانا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشورہ کے متعلق، 10 محرم کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا یوم صالح، کہ یہ ایک نیک دن ہے، یہ ایک اچھا دن ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کے متعلق فرمایا ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوهم، کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے اس دن نجات دی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے متعلق فرمایا کہ ھذا یوم عظیم، کہ یہ دن جو ہے یہ بڑا ہی عظیم دن ہے، یہ بڑا ہی اچھا دن ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے متعلق فرمایا کہ یہودی اور عیسائی جو تھے وہ اس دن کی 10 محرم کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ 10 محرم یوم عاشورہ کے دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے متعلق فرمایا
کہ یہودی جو تھے یہ 10 محرم والے دن بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اپنی عورتوں کو تیار کرواتے، ان کی عورتیں تیار ہوتی، زیب و زینت کو اختیار کرتی اور وہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے اور عید مناتے۔ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش جو تھے وہ بھی 10 محرم والے دن جو ہیں وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ 10 محرم کے متعلق فرمایا کہ میں نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے پکا عزم کر لیا کہ 10 محرم جو آپ روزہ رکھتے تھے، جب آپ کو پتا چلا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تب آپ نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا پکا عزم کر لیا۔ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ 10 محرم کو تبدیل کیا جاتا تھا۔ یہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یوم عاشورہ کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ باتیں سچی ہیں، درست ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں آج بیان کیا جا رہا ہے، غلو کیا جا رہا ہے، شریعت کا، دین کا، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس مہینے میں کیا کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلتوں والے ایام جن میں روزے رکھے جا سکتے ہیں وہ کون سے دن ہیں؟ محرم۔ محرم کے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں آپ کی احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارا معاشرہ کسی اور راہ پر چل پڑا، دین سے دور ہو گیا، شریعت سے دور ہو گیا، قرآن کو اس نے چھوڑ دیا، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ دین کا نام لے کر شیطان کو خوش کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھو، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے جو ہیں وہ محرم کے مہینے میں رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، ابھی روزے فرض نہیں ہوئے رمضان المبارک کے، آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ یہ محرم یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ آئے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی جو ہیں وہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ یہودی جو ہے روزہ رکھ رہے ہیں، لہذا میں نیت کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ صُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اگر میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا اور یہودیوں کی مخالفت بھی کروں گا۔ اب ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں روزے رکھیں، اللہ کو منائیں، اپنی عبادات میں اضافہ کریں، اپنے اللہ سے دعائیں کریں، اپنے اللہ کو پکاریں، اپنے اللہ سے مدد مانگیں، روزہ رکھ کر، بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر اپنے اللہ سے دعاؤں کو منوائیں۔ اب کیا ہو رہا ہے
معاشرے میں بہت ہی عجیب و غریب ایسی بدعات ایجاد ہو چکی ہیں جن کا دین اور شریعت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ کہا کہ اگر ہم زندہ رہے یہودیوں کی مخالفت کریں گے اور 9 کا روزہ بھی رکھیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے اور 9 کا بھی ساتھ اس کے روزہ رکھنا ہے۔ اس حوالے سے اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اب صرف 9 کا روزہ رکھنا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ صرف 9 کا روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا اہل علم کا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، 9 اور 10 یہ روزہ رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، سمن الیوم التاسع، کہ ہم 9 کا روزہ بھی ساتھ رکھیں گے اور 10 کا بھی رکھیں گے۔ اور ایک تیسرا گروہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر انسان یہودیوں کی مخالفت کے لیے 9 کا روزہ نہیں رکھ سکا، وہ بھول گیا یا کسی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکا، تو اس کو چاہیے کہ وہ 10 محرم اور 11 محرم یہ روزہ رکھے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اہل علم کی 3 باتیں یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں صرف 9 کا روزہ، ایک کہتے ہیں کہ نہیں صرف 9 اور 10 کا روزہ، اور ایک کہتے ہیں کہ اگر 9 کا نہیں رکھا جا سکتا تو پھر تم 10 کے ساتھ 11 کو ملا لو۔ اب ابن حجر اور ابن القیم رحمہ اللہ ان کے بارے میں انہوں نے یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 درجے آپ ان باتوں کو 3 درجوں میں تقسیم کر لیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ 9 کا روزہ رکھ لیں، پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ 9 کا بھی رکھیں، 10 کا بھی رکھیں، 11 کا بھی رکھیں، یعنی تینوں دن روزہ رکھیں۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، تو یہ پورے مہینے میں روزے رکھنا یہ رمضان کے بعد بڑی فضیلت والے دن ہے، بڑی اہمیت والے دن ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مہینوں میں روزوں کا اہتمام کریں۔ 9-10 کا رکھ لیں، یہ بات کچھ زیادہ قریب حدیث کے معلوم ہوتی ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اب نوحہ کیا جاتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا نام لے کر ماتم کیا جاتا ہے، سینہ کو بھی کی جاتی ہے، اپنے آپ کو پیٹا جاتا ہے، رخساروں کو پیٹا جاتا ہے، گریبان کو چاک کیا جاتا ہے، دین کا نام لے کر، شریعت کا نام لے کر، نبی کے نواسوں سے محبت کا نام لے کر اپنے آپ پر ظلم کیا جاتا ہے۔ قرآن نے تو یہ کہہ دیا کہ ان حرمت والے مہینوں میں وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ اور آج کا مسلمان محبت کا نام لے کر، آج کا مسلمان عشق کا نام لے کر، آج کا مسلمان اپنے آپ کو بڑا ایماندار ثابت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا مومن کہتے ہوئے کہتا ہے، اپنے آپ کو پیٹتا ہے، اپنے آپ کو مانتا ہے، اپنے گریبانوں کو چاک کرتا ہے۔ شریعت کا، دین کا، اسلام کا ایسے انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کی چیزیں ہیں، 4 قسم کی چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت کے دور میں پائی جاتی تھی۔ زمانے جاہلیت میں وہ 4 چیزیں پائی جاتی تھی، اور اب میری امت میں بھی وہ 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ میری امت ان 4 چیزوں کو چھوڑے گی نہیں چھوڑے گی۔ اور آج دیکھیے وہ 4 چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نسب کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر فخر
بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر فخر کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت والی کام میری امت میں بھی پائے جائیں گے۔ وہ کیا تھے کہ کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، کسی کے نسب کو برا کہنا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ حال ہے۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستاروں کے ذریعے سے، یہ ستاروں کے ذریعے سے اپنی زندگی کے حال احوال جاننا، یہ نجومیوں کے پاس جانا، اپنے بارے میں یہ جاننا کہ آج میرا ستارہ کیا کہہ رہا ہے، آج میرا ستارہ گردش میں ہے کہ نہیں ہے، آج میرا ستارہ کیا کہتا ہے، آج مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاہلیت والے کام ہے اور میری امت میں پائے جائیں گے۔ چوتھا کام جو آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ نوحہ کرنا، نوحہ کرنا، اور آج نوحہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے مسلمانوں کے جذباتوں سے کھیلا گیا، مسلمانوں کی غیرتوں کے ساتھ کھیلا گیا۔ رمضان میں کیا ہوا؟ مسجدوں کو بند کیا گیا، نمازیوں کو منتشر کیا گیا، تالے لگائے کرونا ہے۔ اب ایک اچانک چند دنوں میں یہ کیسے ختم ہوا؟ اب کیوں نہیں نام لیا جا رہا کہ یہ ماتم جو ہے، یہ سینہ کوبی جو ہے، یہ زنجیر زنی جو ہے، یہ اپنے گھروں میں کرو؟ اب کہاں ہے ہمارے بزدل حکمران، بے غیرت ریاستوں کے حکمران؟ اب کہاں ہے؟ کلمہ کو نام لے کر مسلمانوں کی عبادتوں کو خراب کیا گیا، اور آج شیطان کو خوش کرنے کے لیے لائٹوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے روڈوں کو صاف کیا جا رہا ہے، نبی کے نواسط کی توہین کرنے کے لیے آج بڑے اہتمام کیے جا رہے ہیں، جلوسوں کے اہتمام کے لیے آج بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے اسلامی ریاست، یہ ہے اسلامی نظریہ پاکستان، یہ ہے ملک پاکستان، جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ نوحہ کرنا۔ مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ ایسے انسان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو اپنے رخساروں کو پیٹے، جو اپنے گرے بانوں کو چاک کرے، جو جاہلیت والے کاموں میں سے کوئی کام کرے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نام لیتے ہو حسین کا، نام لیتے ہو نبی کے نواسوں کا، نام لیتے ہو نبی کی پیاری بیٹی کے بیٹوں کا، آپ نے تو فرما دیا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ سینہ کوبی، زنجیر زنی، اپنے گرے بانوں کو چاک کرنا، میرے نبی نے فرمایا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور آج دین کا حصہ سمجھ کر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں ان بدعات سے، ان خرافات سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا وہ کام جو اس مہینے میں بہت عام ہے اور ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ صحابہ پر تبرہ بولنا، صحابہ کے بارے میں بہتان بازی باندھنا، صحابہ کو برا بھلا کہنا۔ کہاں ہیں وہ ادارے، کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہے وہ نیشنل ایکشن پلان، کہاں ہے وہ باتیں کہ رمضان میں علماء نے جمعہ پڑھایا، دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے، اور آج صحابہ کے بارے میں زبان درازیاں کی جا رہی ہے، صحابہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کی جا رہی ہے، صحابہ پر بہتان باندھا جا رہا ہے۔ کہاں ہیں لوگ، کہاں ہے وہ انسان جو کلمے کا نام لے کر آئے تھے 2 ماہ پہلے آئے تھے، اب وہ کہاں ہے؟ قیامت والے دن ان کو جواب دینا ہوگا، اللہ پوچھے گا، جواب دینا ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے اس ہاتھ کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان
صحابہ کے بعد کوئی انسان کسی بھی دور کا کیوں نہ ہو، اگر وہ احد پہاڑ جتنا صدقہ کرے، سونا، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کرے، احد پہاڑ جو ہے وہ تقریباً 22-23 کلومیٹر بنتا ہے، اگر انسان وہاں جائے دیکھے تو تقریباً 22-23 کلومیٹر بنتا ہے، اتنا اگر وہ انسان، ایک انسان اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرے تو وہ انسان صحابہ کے ایک مد یا آدھا سا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اس کے برابر بھی وہ پہنچ نہیں سکتا۔ صحابہ ایک مد اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور دوسری طرف احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو وہ انسان صحابہ کے برابر ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر انسان ساری زندگی عبادت کرے، ساری زندگی، اور صحابہ کی ایک گھڑی جو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، ایک گھڑی، ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، وہ ایک گھڑی کا وہ انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر انسان 40 سال عبادت کرتا رہے، لگاتار دن رات 40 سال عبادت کرتا رہے، اور وہ انسان صحابہ کا اس مقام کا، اس ٹائم کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا جو انہوں نے ایک گھڑی اللہ کے نبی کے ساتھ گزاری صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج صحابہ پر تبرہ بولا جا رہا ہے، آج صحابہ کو برا بلا کہا جا رہا ہے، لعنت ہو ایسے انسان پر جو صحابہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس آصف انسان پر کہ جس نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گستاخی کی، اللہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے جس کا وہ حقدار ہے، اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے جس کا وہ حقدار ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ صحابہ کا جو گستاخ ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں پہلا کام ماتم کیا جاتا ہے، نوحے کیے جاتے ہیں، اور دوسرا کام صحابہ پر تبرہ بولا جاتا ہے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے جن کا واقعہ کربلا کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ کربلا کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے کہ جن کا واقعہ کربلا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تیسرا جو غلط کام ہے جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، خاص طور پر اس مہینے میں، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ سوگ کا مہینہ ہے، سوگ منایا جاتا ہے۔ کیوں منایا جا رہا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کتنا المناک واقعہ ہے، کتنی بڑی شہادت ہے کہ 40 دن ان کا پانی بند رکھا گیا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے بارے میں دیکھیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جلیل القدر صحابی تھے، فجر کی نماز کے لیے نکلے، رمضان کا مہینہ تھا، 17واں روزہ تھا، فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نماز پڑھا رہے تھے، ان کو مصلی رسول پر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعات جو ہیں یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن شریعت ہمیں کیا حکم دے رہی ہے؟ شریعت کا کیا پیغام ہے؟ شریعت ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہی ہے؟ کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، آزمائش آئے، تم نے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ اپنے آپ کو پیٹو مارو۔ مسند احمد کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ میری گود میں تھے، رونے لگے، اچانک میری گود سے اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے،
جبریل آئے علیہ السلام، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس نواسے سے محبت کرتے ہیں؟ کہا جبریل میں محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، یہ نواسا مجھے بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ جبریل کہنے لگے علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ عنقریب لوگ اس کو شہید کر دیں گے، اور میں آپ کو وہ جگہ نہ دکھاؤں، وہ زمین نہ دکھاؤں جہاں آپ کے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے وہ جگہ آپ کو دکھائی کربلا۔ اب آپ نے اپنی زندگی میں یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ میرے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا، تو آپ نے حکم دیا تھا کہ نوحہ کر، آپ نے کہا تھا کہ اس کی شہادت کے بعد ماتم کرنا، آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس کی شہید ہو جانے کے بعد اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دینا۔ بالکل آج ہمارے معاشرے میں محرم کے مہینے کو سوگ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی نئی شادی ہو تو پہلا محرم ہو تو میاں بیوی کو دونوں کو جدا کر دینا چاہیے۔ کہا ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ شریعت کا، اسلام کا، دین کا، قرآن کا، سنت کا، حدیث کا، سن لیجئے سوگ کا تعلق صرف اور صرف کس کے ساتھ ہے؟ عورت کے ساتھ۔ سوگ کا تعلق صرف اور صرف کس کے ساتھ ہے؟ عورت کے ساتھ۔ سوگ کا مطلب کیا ہے؟ کہ زیب و زینت کو اتار دینا، زیب و زینت کو اتار دینا۔ سوگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پیٹنا، مارنا، زخمی کرنا، نہیں، بلکہ زیب و زینت کو اتار دینا۔ اب سوگ کا انسانوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب شریعت نے کیا کہا ہے کہ عام خواتین اگر کوئی فوت ہو جائے تو عام خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کا کتنے دن کے لیے سوگ ہے؟ 3 دن کے لیے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے وہ بھی نہیں ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ مرد حضرات جو ہے وہ دکانوں کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی آ جائے تو بس ہو رہا، سوگ ہو رہا۔ 3 دن کا سوگ کیا جاتا ہے۔ مردوں کا سوگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورتیں جو ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ عام عورتیں، ان کے لیے سوگ کتنے دن کا ہے؟ 3 دن کا۔ اور جس کا خامد فوت ہو جائے اس کے لیے شریعت نے کیا کہا ہے کہ اس کا سوگ کتنے دنوں کا ہے؟ 4 ماہ اور 10 دن۔ جو خاتون بیوہ ہوئی ہے اس کے لیے شریعت نے کہا کہ یہ 4 ماہ 10 دن جو ہے یہ زیب و زینت نہ کرے، یہ زیب و زینت نہ کرے، بناؤ سنگار نہ کرے۔ اس کے علاوہ اسلام میں سوگ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ بڑی بڑی شہادتیں تاریخ میں ہوئی۔ وہ خباب بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور بے شمار جلیل القدر صحابہ، ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ آپ نے حکم نہیں دیا، کسی نے بھی ماتم نہیں کیا۔ تو لہذا اس مہینے میں جو یہ کنسپٹ دیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں سوگ کیا جاتا ہے، اس مہینے کو سوگ کا نام دیا جاتا ہے، کوئی ایسی بات دین اسلام قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جو محرم میں خاص طور پر یہ کالے کپڑے پہننے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ کالے کپڑے جو ہیں وہ ان شیعوں کی بدعات کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ خاص طور پر ان مہینے میں، ان ایام میں ان کپڑوں کو پہنتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں۔ کالے کپڑے پہننا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا سوٹ پہنا۔ کالا سوٹ پہننا جائز ہے، درست ہے، لیکن ان ایام میں، جن ایام میں ان کی بدعات کی عکاسی ہوتی ہو تو ان ایام میں ان کپڑوں کو پہننا نہیں چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم ان میں سے نہیں۔
آپ نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان جس قوم کی مشابہت کرے گی وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا، وہ اسی میں سے ہوگا۔ تو لہذا خاص طور پر ان ایام میں کالے کپڑوں سے گریز کرنا چاہیے۔ سارے کالے کپڑے ہو یا کالی قمیض اور سفید شلوار ہو، تو ان ایام میں ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، منع نہیں ہے۔ صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ان کی بدعات کی عکاسی نہ ہو، ہم ان سے بچے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں جو کام چل رہا ہے وہ نظر و نیاز کا، اب دیکھیے گا آپ کل اور پرسوں بڑے کروڑوں اربوں روپے کے جو ہے نا وہ نظر و نیازیں دی جائیں گی۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا لنگر تقسیم کیا جائے گا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی سبیلیں لگائی جائیں گی، بڑا کچھ اہتمام کیا جائے گا۔ اب قرآن پڑھ کر دیکھ لیجیے، نظر جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت صرف کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، نظر غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ آسمان پر ہے، اللہ خالق ہے، حسین مخلوق ہے، فضیلت کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ ہے، جنتوں کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن اللہ خالق ہے، عبادت خالق کی کرنی ہے، مخلوق کی نہیں۔ اللہ خالق ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ مخلوق ہے، اب مخلوق کی عبادت نہیں کی جا سکتی، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر نظر و نیاز نہیں کی جا سکتی۔ اب ہمارے معاشرے میں اب آپ دیکھیں گے وہ اور کچھ ہو۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ، کہ اللہ نے تم پر مردار گوشت کو حرام قرار دے دیا ہے، اللہ نے خون کو حرام قرار دے دیا ہے، اللہ نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دے دیا ہے، وما احل لغیر اللہ بہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کسی چیز کو دیا جائے، ذبح کیا جائے، وہ بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اور آج دیکھیں گے آپ ملک پاکستان میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا یہ ملک، اور اس ملک میں اب نظر نیازیں دی جائیں گی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے۔ یہ کام بالکل غلط ہے، غلط ہے، کیونکہ نظر اور نیاز صرف اللہ کے نام، صرف اللہ کے نام، اس کے علاوہ کوئی اس کا حقدار نہیں ہے، کوئی اس کا حقدار نہیں ہے۔ شریعت نے کیا کہا تھا کہ تم روزے رکھو، شریعت نے کیا کہا تھا کہ ان محرم کے مہینے میں روزے رکھو، 9-10 کو روزے رکھو، اور آج کیا ہوگا؟ سبیلیں لگائی جائیں گی، حدیث کی مخالفت، شیطان کو خوش کیا جائے گا، جگہ جگہ کھانوں کا اہتمام ہوگا، لوگوں کے گھروں میں کھانے بھیجے جائیں گے۔ نبی نے تو یہ فرمایا تھا کہ روزے رکھو، اور تم جو ہے لوگوں کو روک روک کر پانی دودھ پلا رہے ہو، کھانے کھلا رہے ہو۔ اب نبی کی حدیث کی تائید کرو گے کہ شیطان کی مخالفت، یہ شیطان کا ساتھ دو؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں فکر کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارا معاشرہ جس راہ پر چل پڑا ہے، خدا را اپنی زندگی کی طرف دیکھیے۔ آپ کے گھر کوئی کھانا آئے تو اس کی تحقیق کیجیے۔ پہلی بات، اگر کوئی اللہ کا بندہ ان ایام میں اس نظریے کے ساتھ کہ میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی سبیل لگاؤں گا یا نظر نیاز دوں گا، تو اللہ کے لیے اس کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ جو کچھ ہو گیا میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ سے میں یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ نظر صرف اللہ ہے، نظر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کھانا آئے ان ایام میں تو نہ کھائیں، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، رشتہ دار برادری چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، مقصد یہ ہو کہ میرے نبی کی سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، اور یہ نبی کی سنت کی مخالفت ہے۔ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے، قرآن نے کہہ دیا ہے۔
وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به. اب ہمیں ان کاموں کو دیکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کو منائیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور ان روزوں کو رکھنے کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں اور دعائیں کریں، التجائیں کریں کہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما، پاکستان میں جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما، ان کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما اور ہر طرف صحابہ کے پیروکار اور صحابہ کے محبدار اللہ پیدا فرما. اللہ ہمیں قرآن و سنت کا پابند کرا.